الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگی رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب اور تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہا گا بہیلا می برد اور گا بزور می کشد عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب اور عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب معزز سامعین محترم اسٹیج پر جلوہ گر علماء کرام مشائخ اعظام اور
ہماری تحریک لبیک کی مذہبی اور سیاسی قیادت اور سٹیج سے لے کر آخر تک، آخری پنڈال کے شخص تک، ہم سب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ ہمارا تعارف تو ہمارے قائد نے ہمارا کروایا ہوا ہے، کسی صاحب کے لاکھوں کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سب کتے پاک رسول اللہ کے، اور زندگی کا مقصد بھی بتایا ہے کہ بھونکے شور مچائیں کہ ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے، بس اتنا ہی مقصد ہے۔ اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت کائنات دی اور نعمت ہے، جس نو اے مل جاوے پھر اس واسطے کائنات دی کوئی چیز اس دے نزدیک کوئی قیمتی رہ نہیں جاندی، اس واسطے کہ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد۔ ہاں اے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا در اقدس ہے، جتھے جو بھی پہنچا جب وہ بھیگ دینے کو سرے کوئے گدایا آئے، لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو۔ جو بھی حضور کے در پر پہنچا نا، پھر اس نے آ کر کہا کہ ہم نے اپنی سوچ کے مطابق حضور کی شان کہی، اپنی عقل کے مطابق کہی، اپنے عشق کے مطابق کہی، حضور کی شان اس سے آگے شروع ہوتی ہے۔ اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بارگاہ ہے، اقبال کہتا ہے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ ابھی یہ باتیں کرتے ہیں، ساری دنیا آئی، انہوں نے آ کر کہا کہ ہم غریبوں کا مسئلہ حل کر دیں گے، اور ہر کوئی اٹھتا ہے غریبوں کا حامی بن کر، مسکینوں کا حامی بن کر۔ ممکن ہی نہیں ہے میرے آقا و مولا کی سنت پر عمل کیے بغیر کوئی غریبوں کی بات کر سکے، کوئی اس طرح عمل کر سکے۔ حضرت امام حسن سارے جانتے ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں، بلکہ پوری دنیا جانتی ہے، امام حسن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے ہیں۔ اور حضرت اسامہ بن زید، یہ حضرت زید کے بیٹے ہیں اور لونڈی کے بیٹے ہیں، یعنی ایک طرف غلام ہے حضرت زید، اور آپ کی والدہ محترمہ لونڈی تھی، لونڈی اور غلام کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید ہیں، ایک طرف امام حسن ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارکہ تھا، جب بھی آپ مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے کر جاتے تو جب واپس میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی جانب بڑھتے تو بچے سارے مدینے کے نکل کر استقبال کے لیے آ جاتے۔ تو ہم پھر اپنے امام سے پوچھتے ہیں کہ بچوں کو کیسے پتہ لگتا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں انبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار، انبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار، یہ ادنا سی شناخت تیری راہ گزر کی ہے، اور کوچا کوچا میں مہکتی ہے، یہاں بوئے قمیص اور یوسفستان ہے، ہر گوشہ کنانے عرب۔ یہ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے تازہ تازہ خوشبو آتی، میرے آقا کے غلاموں کو پتہ لگ جاتا ہے حضور یہاں سے تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ مدینے کے سارے بچے نکل کر حضور کے استقبال کے لیے مدینہ کی گلیوں سے نکل کر باہر مقامات پر جاتے۔ اب ذرا غور کریں، غریبوں کی بات کرنے والے اور جناب غریبوں کی ہمدردیاں جگانے والے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی جانب تشریف لاتے، اگر امام حسن پہلے بڑھ کر حضور کا استقبال کرتے تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھا کر اپنی سواری کے آگے بٹھا لیتے، اور اگر حضرت اسامہ بن زید یا کوئی اور بچہ حضور کے استقبال کے لیے پہلے آ جاتا اور امام حسن بعد میں آتے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے آقا و مولا نے حضرت اسامہ بن زید کو پیچھے بٹھایا ہو، امام حسن بعد میں آئے ان کو آگے بٹھایا ہو۔ جو بھی پہلے آیا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بٹھایا، اگر امام حسن بعد میں آئے حضور نے پیچھے بٹھایا۔ پھر اقبال سے پوچھتے ہیں اقبال یہ کیا معاملہ ہے؟ لوگ غریبوں کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن اقتدار پائے آنے کے بعد، عزت ملنے کے بعد، شہرت ملنے کے بعد، جہاں مرتبہ ملنے کے بعد اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، اپنے اعزاء و اقرباء کی پروری کرتے ہیں۔ اقبال یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام اور لونڈی کے بیٹے کو اپنے آگے بٹھائیں اور علی اور مرتضیٰ کے بیٹے کو اور فاطمہ الزہرا کے بیٹے کو پیچھے بٹھائیں؟ اقبال یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اقبال کہتا ہے کاہن و پاپا و سلطان و امیر۔ اقبال کہتا ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کاہن، پادری، پاپا، سلطان، امیر، وڈیرے، خان، ملک، چودھری، جٹ، سردار، یہ سارے بڑے بڑے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بہر یک نخچیر صد نخچیر گیر۔ اقبال کہتا ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک شکار تھا انسان، اور اس کے ہزاروں شکاری تھے، ہزاروں شکاری تھے۔ کوئی اس کو کسی نام پر لوٹ لیتا تھا، کوئی اس کو کسی نام پر تباہ و برباد کر دیتا تھا، کوئی غلامی کے توق پہنا لیتا تھا۔ پھر اقبال ہوا کیا؟ کہتا ہے تامین حق بحق دارا سفر،
کہتا ہے اتنی دیر میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. پھر اقبال حضور نے آ کر کیا کیا؟ بندہ گاراں مسند خاکاں سپرد. اقبال کہتا ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو وہ مقام دیا، وہ مرتبہ دیا، وہ عزت دی جہاں بادشاہ سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ناز یہ انداز حضور کی بارگاہ میں پہنچنے سے ہی آتے ہیں. ورنہ تو حضرت فاروق اعظم اسلام لانے سے پہلے حضرت فاروق اعظم اپنا تھوک بھی حبشی غلاموں پر نہیں پھینکتے تھے، کہتے تھے یہ بھی قیمتی ہے. لیکن جب اسلام لے آئے تو پھر کہتے تھے ابو بکر سیدنا وآتک سیدنا، ابو بکر بھی ہمارا سردار. ابو بکر نے جس کو آزاد کروایا بلال حبشی بھی ہمارا سردار. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے کی دیر ہے. اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ والے دن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں حضور آج مکے میں داخل ہو رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی اسلام آ جائے گا تو پھر ہاتھ کاٹ دے گا، اسلام آ جائے گا تو پھر ایسے ہو جائے گا، اسلام آ جائے گا تو پھر سر عام ہو جائے گا. اور ادھر دیکھو جناب ساری دنیا کے مردودوں 10 لاکھ بچے تو تم نے صرف افغانستان میں دہشت گردی کے نام پر مارے ہیں، 25 لاکھ مسلمان عراق میں مارے ہیں، 9 لاکھ مسلمان عورتیں تم نے برما میں شہید کی ہیں صرف اپنی بادشاہی کی خاطر، اپنی بدماشی کی خاطر. اور ادھر دیکھو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں حضور مکے میں داخل ہو رہے ہیں. آج وہ سارے بھی کھڑے ہیں جنہوں نے حضور کے اوپر جناب ظلم کیے اور ظلم کی کوشش کی. آج سارے وہ بھی لائن میں کھڑے ہیں جنہوں نے حضور کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا. آج وہ سارے بھی کھڑے ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ کے ٹکڑے کیے. آج وہ سارے بھی کھڑے ہیں جنہوں نے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو شہید کیا. آج وہ بھی کھڑے ہیں جنہوں نے بلال کو جناب مار مار کر مکے کی گلیوں میں برا حال کر دیا. آج وہ بھی کھڑے ہیں جنہوں نے حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے. آج وہ بھی کھڑے ہیں جنہوں نے خباب بن ارد کے جسم میں اتنے گٹ سوراخ کر دیے. آج سارے وہ کھڑے ہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن سارے اعدائے دی نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں. حضرت سعد بن عبادہ نے جھنڈا پکڑا ہوا، کال یوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ. فرمایا آج تا لڑائی دا دن ہے، آج تا اسی کعبے بھی بدے بانٹ کے رکھ دینے، آج تا مزہ آ جائے گا. این جناب جدو دیکھیا کعبے والے نے اور جناب دیکھیا مکے والے نے، انہوں نے کہا آج ساڑی بچت نہیں. انہوں نے حضور دی بارگاہ وچ چھوٹی جی بچی نو اشعار دے کے لکھ کے بیچے. حضرت عباس نے حضور دی سواری دے سامنے کر دیتا اور وہ بچی شعر پڑھتی ہوئی آئی، یا رسول اللہ سعد بن عبادہ نو روکو، سعد بن عبادہ نو روکو. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کی ہویا؟ اس نے شعر پڑھنے شروع کیے. انہوں نے کہا جناب آج سعد بن عبادہ تا اس انداز نال مکے میں داخل ہو رہا جس طرح شیر اپنے بھٹتے ہوتے بہ کے اپنے شکار دا خون پی رہا ہوئے. آج تا سعد بن عبادہ وادی بتا تو پرا مکے والے نو سٹ دے گا. جدو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انہاں دا پتا جناب پانی ہو چکا تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ الیوم لا تعز الکعبہ. فرمایا آج تا جناب رحم دلی دا دن ہے، آج تک کعبے دی عزت اور ودان دا دن ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل ہو کے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمنا. فرمایا جنہیں آج ابو سفیان دے گھر پناہ لئی اس نو بھی اسی معاف کر دیتا. میرے آقا مولا نے فرمایا من دخل دار حکیم ابن نظام فہو آمنا. جس نے حکیم بن نظام دے گھر پناہ لئی اسی اس نو بھی معاف کر دیتا. جس نے ہتھیار سٹ دیتے اسی اس نو بھی معاف کر دیتا. جس نے کنڈی لالی دروازہ بند کر لیا اسی اس نو بھی معاف کر دیتا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 10,000 صحابہ نال سین حرم تشریف لے آئے. کاہنو پاپا و سلطان و امیر. میں گل ادھر لے آنی واپس. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سین حرم تشریف لے آئے. ذرا دیکھو صحیح میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان نے حکم دیتا. اے حضرت عثمان ہورن جنہ کو زمانہ جاہلیت تو لے کے آج اسلام تک اور اسلام تو بعد آج تک جنہ دے خاندان میں کعبے دی چابی ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان چابی لے کے آؤ، کعبے دا دروازہ کھولو. جدو میرے حضرت عثمان چابی لے کے آئے حضور نے کعبے دا دروازہ کھلوایا. اپنے دائیں طرف بلال حبشی نو پکڑیا، بائیں طرف اسامہ بن زید نو پکڑیا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے لے کے کعبے دے اندر داخل ہو گئے. حضور نے اندروں جا کے کنڈی لوا دیتی، کعبے نو اندروں جا کے کنڈی لوا دیتی. آج ابو بکر بھی باہر کھڑے ہیں،
عمر بھی باہر کھڑے، عثمان بھی باہر کھڑے، علی بھی باہر کھڑے، طلحہ بھی باہر کھڑے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی باہر کھڑے، سعد بھی باہر کھڑے، سعید بھی باہر کھڑے، اور جناب حضرت مثنیٰ بھی باہر کھڑے، حضور دے چچا حضرت عباس بھی باہر کھڑے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا پورا ہاشمی خاندان آج باہر کھڑا، آج قریشی بھی باہر کھڑے، آج انصار بھی باہر کھڑے، سارے باہر کھڑے۔ میرے آقا نے ایک غلام اور ایک غلام ابن غلام اور گلونڈی دے بیٹے نو لے کے جا کے اندروں کنڈی مار دیتی۔ آج سارے باہر ہاتھ کھڑے ہو کر حضور دے انہاں دوویں غلاماں دا انتظار کر رہے ہیں کہ کدو کنڈی کھولن کے حضور باہر تشریف لے کے آن گے۔ ایک بار کہندا کاہنو پاپا و سلطان و امیر، اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے، آئے باہر آجا دیکھو اگے کی ہو رہا۔ حضرت عبداللہ بن عمر آئے، خطاب دے پوترے، خطاب دے پوترے، عمر دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر، انہاں دی یہ شان ہے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ظاہری حیات تو بعد صحابہ کہندے ہر کسے وچ تبدیلی آئی، عبداللہ بن عمر وچ کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس شانہ دے مالکن حضرت عبداللہ بن عمر جدو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال نو لے کے باہر آئے نا، کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت بلال دا ہاتھ پکڑ لیا، کیا بلال دس صحیح حضور نے کتنے نفل پڑھیں، کیڑے کیڑے مقام تے حضرت بلال نے کیا تھے نکل کے آگے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے بلال حبشی نے میرے نال اکھاں بھی نہیں ملائیاں، عمر دے خطاب دے پوترے نال، عمر دے پتر نال، ایک ہی وجہ اقبال کہندا اقبال یہ کس کیش کا فیض عام ہے، رومی بنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اقبال کہندا پوری دنیا تے حکومت سکندر ذوالقرنین نے کی تھی، کوئی نہ لینے والا نہیں، دنیا تے بلال بلال ہو رہی، ایک کیڑی وجہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن رحمت نال وابستہ ہونے کی وجہ۔ میں تو تہانوں نہیں آکھنا بھی نعرہ لاؤ، میں نہیں آکھنا، یہ تو تہاڈی مرضی اپنی، میں تو جناب نعرہ نہیں کھڑو میں تا نعرہ اتھے لان دا قائلہ کہ لبے بام بھی پکارا سردار بھی صدا دی، لبے بام بھی پکارا سردار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائی اور در ہے جتھے جڑا پہنچ گیا پھر وہ کدی کوئی خالی نہیں گیا۔ جی ایتھے تب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم صرف پانی نوش فرمان لگن۔ حضرت عمر بن اخطب کول بیٹھے ہون، انہوں نے کہا یا رسول اللہ پانی پین تو پہلے پیالہ میں نو دیو، انہوں نے اینج ککھ بار کڑیا پانی چوائیں ککھ بار کڑیا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم جمل ہو، یا اللہ انہوں سونا بنا دے۔ کہنے آپ کی عمر 80 سال ہوئی یا 82 سال، رخسار جوانہ جیسے، دند بھی سلامت اور بنائی بھی سلامت، اے صرف حضور دے پانی مبارک چو ککھ بار کٹے تا حضور انہوں اے دعا دین تے جڑا ناموس رسالت دا پرچم ہر میدان اچ بلند کر کے رکھے، پھر اس دا مقام تا پھر اور بات ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور جنہیں نہ سلامت رکھنا اس نو ورفانا لکا ذکر دے جھنڈے تھلے آنا پائے گا، ورنہ نہ اس طرح زندہ نہیں رہندے۔ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، اور قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو جالا نہیں ہو۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کسی کا نام زندہ رہے اور کسی کی اولادوں کی وجہ سے نسلوں کی وجہ سے زندہ رہے۔ نہیں اگر نام زندہ اس وجہ نہ رہندے تو پھر غازی علم الدین دی شادی بھی نہیں سی ہوئی، 21 سال دا نوجوان شادی بھی نہیں سی ہوئی۔ اور حضرت غازی علم الدین نے آخری باری کیا سی سب نو، آپ دی جدو آخری ملاقات دا بل آیا، آپ نے سارے نو کیا ہونے کا جڑا میں نو روندے ہوئے ملے گا نا اس نو میں نہیں ملنا۔ آپ دا سارا خاندان آیا مل کے چلا گیا، جدو آپ دی امی جی دی باری آئی نا تو پھر ماما تا ماما ہونی آنا۔ جی حضرت غازی علم الدین دی جدو والدہ ملن آئیاں کہ وہ رو پئیاں، حضرت غازی علم الدین نے جڑا جملہ فرمایا سی نا کمال ہے، فرمایا مائی جھلی ہو گئی تو کیوں روندی؟ کئی لوگاں دے پتر ہونے جڑے جناب سپ لڑیا مر گئے ہونے، کئی ڈب کے مر گئے ہونے، کئی ایکسیڈنٹ اور حادثے نہ مر گئے ہونے، کئی جناب آفات و بلیات نہ مر گئے ہونے، کئی بخار اور تپ نہ مر گئے ہونے۔ انہوں نے کہا مائی تو کتنی خوش قسمت ہے، تیرا پتر حضور دے نام تے جان دے کے جا رہا۔ ارے یاد رکھی قیامت تک جدو میرا نام آوے گا نا تو تیرا نام ضرور آوے گا، کیوں کہو جائی ماں سی جس نے علم الدین جیسا جنا پیدا کیتا سی۔ اے نا جڑا زندہ رہنا نا اے قیامت تک حضور دی نسبت نالی زندہ رہنا، ورنہ تا جناب او چیف آف آرمی سٹاف جی ایک کیمرے دی موجودگی اینڈ ڈبے چ بند ہو کے کفن چھپا کے کفن سے منہ جا رہا ہوں اپنا، افسوس کے بعد مرنے کے آئی حیا مجھے۔ جی کہنا
چھپا کے کفن سے منہ جا رہا ہوں اپنا، افسوس کے بعد مرنے کی آئی حیا مجھے۔ وہ جن کو نصیب بھی یہ نہیں ہوا کہ اپنی آخری سانس بھی اپنے وطن میں لے سکیں، ڈبوں میں بند ہو کر آئے اور آگے چلے گئے۔ پھر آگے بارے تو حضرت سلطان باؤ فرمانے جیوں دے کی جانن سار مویاں دی اوتے او جانے جو مردہ۔ اتھے تو پھر جناب سارے دے اعمال نامے پیش ہونے نا کہ آ جاوے عافیہ صدیقی فروخت کرنے والا بھی آ جاوے، کشمیر فروخت کرنے والا بھی آ جائے، وہ تو پھر بڑی ڈاڑی جائے نا۔ لیکن دنیا ہوتے بھی پتہ لگ گیا ایک اے جا رہا جنہیں کیا سی میں جناب پیر مکی دے ممبر ہوتے جہاد دی گل نہیں کرن دیاں گا، ناموس سے رسالت دی گل نہیں کرن دیاں گا، اس مولوی نو تھلے لا دیو تے انہاں کیسی ہو ایسا ممبراں تے گل کرنی آج بھی کرنی، اے تا کچھ نہیں، فقط اتنا سبب ہے انعقاض بزم معاشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے اور حشر میں ہم ان کو سیر دیکھیں گے۔ آج منکر ان سے التجا نہ کرے۔ بابا جی نے کہا جھلیا تو اتھے ڈکدا اسی تا اے منظر بھی بڑھا کے جانا کہ ہم سوئے حشر چلیں گے، اسا تو منظر بھی بڑھانا۔ لیکن دنیا نے بھی دیکھا کہ ایک ایکٹ نے پروٹوکول اور کرو فر اور قوم نو مکے دکھانا لا، ایک ڈبے چ بند ہویا، ایک کیمرے دے فلیش او جا رہا کوئی پتہ نہیں، خون خاک نشینہ تھا، رزق خاک ہوا، لیکن ایک وہ بھی تھا جس کی جناب برات میں کروڑوں لوگ جو ہمیں نظر آ رہے تھے آئے ہوئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ جناب اختلاف اپنی جگہ، بندہ دھڑا کٹ کے گیا، عاشق پکا سی۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک